السلام علیکم ناظرین، آج جن موضوعات پر آپ سے بات کی جائے گی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف حکومت نے بجلی کے ٹیرف میں کمی کا اعلان کیا ہے اور یہ کمرشل اور جو گھریلو صارفین ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ ایک ریلیف دیا گیا ہے عوام کو۔ اب اس پر بات کی جائے گی، اس کا کیا یقینی طور پر اثر ہوگا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو جائے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا آپ سے بات کی جائے گی کہ امریکہ کے صدر کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے بہت غیر معمولی فیصلے کر رہے ہیں اور ایک امریکی صدر ہونے کی حیثیت سے ان کے فیصلوں کے جو اثرات ہیں وہ عالمی سیاست اور عالمی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے جو تازہ ترین فیصلہ کیا ہے کہ لگ بھگ 100 ممالک پر انہوں نے جو ہے وہ ٹیرف لگایا ہے، ٹیکس لگایا ہے۔ اس میں پاکستان کس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے، اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا بات کی جائے گی کہ عمران خان، جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان صاحب ہیں وہ ایک بار پھر حکومت کے ساتھ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے شہباز شریف حکومت کی جو بجلی کی قیمتوں کا جو اعلان کیا ہے، 7 روپے 41 روپے فی یونٹ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے یہ کمی کی گئی ہے، جبکہ جو کمرشل ہے، صنعتی صارفین ہیں، ان کے لیے 7.59 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے اب بجلی کا بل 34 روپے ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کے بقول قیمتوں میں کمی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ تجارتی شعبہ ہو جائے، زراعت ہو جائے، اس سب کے لیے بجلی کی جو قیمتیں ہیں یہ کم ہونا ضروری تھا۔ وزیر اعظم نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، یقیناً اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مگر جو معاملہ ہے، جو تشویش کا معاملہ ہے، جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حکومت اعلان کمی کا تو بڑے شد و مت سے کرتی ہے اور جب بڑھانا ہوگا تو وہ خاموشی کے ساتھ بڑھا دے گی۔ وزیر اعظم نے بڑی امید افزا باتیں کی ہیں۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس وقت حکومت جس طرح سے عوام میں بقول بعض لوگوں کے غیر مقبول ہے، اس کو دیکھتے ہوئے حکومت اس فیصلے کا بھرم قائم رکھے گی، اور جب موسم گرما اب اس کا آغاز ہے اور جب بجلی کی جو اس کی کھپت ہے وہ بڑھے گی تو حکومت اپنے اس موقف پر قائم رہے گی اور لوگوں کو ریلیف دیتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ناظرین کہ IMF کو قائل کرنا مشکل تھا، مگر چونکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لہٰذا ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب جو ہمارا آپ کا ایگریمنٹ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، مگر ہمیں یہ ریلیف دینے دیں۔ لہٰذا عید سے قبل جو عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ خوش آئند بات ہے، مہنگائی کے جو دیگر جو اشاریے ہیں، جس طرح سے مسائل ہیں، امید ہے اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہے تو حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی ریلیف دینا چاہیے، اس سے بھی مہنگائی میں قابو کرنے میں خاصی مدد مل سکتی ہے۔ جو دوسرا ٹاپک ہے امریکی صدر کا، تو کم و بیش 100 ممالک کو متاثر کر گیا ان کا یہ اقدام، یعنی جو ٹیرف انہوں نے لگایا ہے۔ 60 ممالک پر جو ہے یہ درآمدات کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے برطانیہ پر 10% اور یورپی یونین میں شامل ممالک پر 20% ٹیکس عائد کیا ہے۔ اکنامک ریسرچ ایجنسی جو ہے فچ کی ریٹنگ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ٹیرف نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ بہت سے ممالک کے ساتھ بازاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بھارت پر 26% ٹیکس لگایا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے، جبکہ پاکستان پر 29% یہ ٹیرف لگایا گیا ہے۔ یورپی یونین نے اور برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے وہ بھی کاؤنٹر طور پر امریکہ کی جو مصنوعات ہیں اس پر ٹیکس لگائیں گے اور وہ اس جو حکمت عملی ہے ٹرمپ کی اس کا مقابلہ کریں گے۔ غرض آپ کو اور محسوس ہو رہا ہوگا کہ دنیا میں جو تقسیم ہے ٹرمپ کے بعد وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جس طرح سے یوکرین جنگ کے معاملے میں ٹرمپ اور یورپی یونین آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اسی طرح فلسطین کے معاملے میں بھی جس طرح غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے اس پر بھی یورپی یونین اپنا رد عمل دے رہا ہے۔ طویل عرصے سے امریکہ اور یورپی یونین ایک ہی پیج پہ تھے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ پیج جو ہے وہ ایک پیج نہیں رہا بلکہ وہ الگ الگ پیج ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو عالمی سیاست، عالمی معیشت، ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔
دوسرا ناظرین جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عمران خان یعنی کہ سابق وزیر اعظم پاکستان جو جیل میں بند ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ علی امین گنڈا پور اور جو مشیر ہیں KPK وزارت اطلاعات بیرسٹر صاحب، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کم و بیش 2.5 گھنٹے یہ ملاقات رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے متعلق یہ تاثر ہے، بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ اس طرح بیرسٹر سیف کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، اور عمران خان سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو ملاقات کروانی ہوتی ہے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ پہلے بھی، اس سے قبل بھی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور جو آخری ملاقات ہوئی تھی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، وہ 13 فروری کو ہوئی تھی۔ اب جو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ تعطل کا شکار کیوں ہوئے تھے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کہا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ 24 اور 27 نومبر کو جو اسلام آباد میں ہوا تھا اس پر بھی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، تاکہ پتہ چلے مظاہرین پر فائرنگ کس نے کی ہے، کیوں ہوئی ہے، کتنے زخمی ہوئے ہیں، یہ تمام تفصیلات اور ہسپتالوں کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ یہ ملاقات ناظرین جو علی امین گنڈا پور کی اس پس منظر میں ہوئی ہے جب ایک سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو ان کے حمایت یافتہ ہیں، وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ ایک وفد آیا ہے امریکہ سے جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے، اور انہوں نے آ کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ISI سے ملاقات کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ISI کے کسی آفیشل سے ملاقات کی، ایک دوسرے کے ساتھ تمام ایک نقطہ نظر ایک دوسرے کے سامنے رکھا گیا۔ اور جو DG ISI تھے انہوں نے جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے، پاکستان میں جو اس وقت مسائل کا شکار ہے اور جو لابی آپ وہاں پر امریکہ میں کر رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں کریں۔ اب تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو شہباز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کو جس طرح سے لگایا ہے ان کے متعلق پہلے تاثر تھا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ لوگ، ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اور یہ ملک کے لیے درست نہیں ہے بقول ان کے، تو ان کو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ بہرحال جو بات چیت ہے اس کے حوالے سے یہ خبریں سوشل میڈیا پر بھی آئی، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے بتاتے رہے۔ اب تحریک انصاف اور جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بات چیت ہے اس کی یقینی طور پر ہم اس پلیٹ فارم سے بارہا ذکر کرتے آئے ہیں کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے، پاکستان کے حوالے سے معاملات کو طے ہونا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، چاہے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چاہے ہماری عسکری ادارے ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے ہمارے بلوچ بہن بھائی ہیں، جو لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، جیسے اختر مینگل صاحب احتجاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، جو مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ابھی اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے، حکومت کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے۔ پاکستان 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کوئی 100-200 جو اہم عہدوں پر لوگ موجود ہیں ان کا ملک نہیں ہے، اور نہ ہی آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے اس کو اس ملک کے ساتھ کوئی فرق پڑتا ہے پاکستان کے عام آدمی کو۔ یہ لوگ، ان کے مفادات، ان کے کاروبار، ان کی فیملیز، ان کی جائیدادیں ان باہر ہیں، بیرون ملک میں موجود ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی کاروباری طبقے کو لے لیں، بیوروکریسی کو لے لیں، TPTI کو لے لیں، جن لوگوں کو بھی آپ لے لیں، ان لوگوں کے جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک عام آدمی کا ہے۔ لہٰذا یہ عام آدمی کے مفاد کے لیے بہت ضروری ہے جو بات چیت ہے وہ شروع کی جائے، عمران خان فلیکسیبلٹی شو کرے، کوئی بھی معاملہ ہے اس میں گفت و شنید کر کے ان معاملات کو حل کیا جائے۔ لہٰذا اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ جو کامن سینس ہے، جو سینسبلٹی ہے وہ پریویل کرے گی، لوگوں اپنے شعور کا اظہار کریں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر گند پھینکنے سے، ایک دوسرے کو غدار قرار دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، نہ ماضی میں حل ہوئے تھے نہ اب حل ہوں گے۔ PTI کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اس پہ یقینی طور پر جو باشعور پاکستان کا شہری ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، بلکہ ایک بحرانی لاتعداد بحران ہے بلوچستان کی، جیسے میں نے ذکر کیا، تمام جگہوں پر ہماری گفت و شنید ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم حقیقی معنوں میں ایک جمہوری ملک بنا سکیں،
اعتدال پسند ملک بنا سکیں اور عالمی سطح پر ایک ایسا ملک بنا سکیں جس کی کوئی ساکھ ہے، جس کی کوئی عزت ہے، جس کا کوئی احترام ہے، جس کی کوئی سے ہے۔ یہ وقت ایک بار پھر ہمیں موقع دے رہا ہے، مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔